बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आला अदलिया और उसके दबंग जजेस आहिस्ता आहिस्ता उनको सपोर्ट मिलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और कमोबेश इस वक्त तमाम बार एसोसिएशंस जो हैं वो जजेस का जो ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, उस सिलसिले में तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल जो हैं अब वो फ्रीक बन चुकी हैं और उनका जो झुकाव है, उनका इज़हार यकजहती है, वो जजेस के साथ हो गया है। और इसी तरीके से एक ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी बुला लिया गया है और जिसकी तजवीज़ दी थी जजेस ने तो कहा था कि ऑल पाकिस्तान जजेस कन्वेंशन बुलाया जाए, लेकिन वकला ने अपने तौर पर एक एक्ट किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इसका क्रेडिट जाता है, वो बुला लिया है, हफ्ते को है, 27 अप्रैल को है, परसों, तो उसके भी काफ़ी असरात मुरतब होंगे। दूसरा ये कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक दोबारा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और बड़े अच्छे तरीके से दिया है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का रोल, हमारे इंटेलिजेंस इदारों का रोल, उनको महदूद करना और ख़ास तौर पे जो मिसिंग पर्सनस हैं, अब उसका मामला जो है वो काफ़ी संजीदा होता जा रहा है। पहले सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक था और बलूचिस्तान का मामला जो है मिसिंग पर्सन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कैनी साहब देख रहे हैं और उसमें कल भी उन्होंने ये कहा कि अगर एक घर का मर्द है, उसका भाई लापता हो जाए तो उसकी माँ, बहन, बेटी पर क्या गुजरती होगी, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई थी जिसमें डीजी आईबी, आईएसआई और डीजीएमआई थे, तो उनसे मुतालिक बताएं, क्योंकि ये कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पे बनाई जाए, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने और यकीनन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये काम नहीं करना चाहिए था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कल अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में आपका ऑर्डर चैलेंज कर दिया है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि अगर आपको कोई मेरे ऑर्डर पर एतराज़ है तो आप हमारे पास ही दरख्वास्त दायर कर देते और उसका कोई हल निकाल लेते, क्योंकि लापता अफराद को बाजियाब तो करवाना है। हमने तो लापता अफराद के इस मामले को हल करना है, खा वो किसी भी तरीके से हो। और अगर तमाम इदारे अपना अपना काम करेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंटेलिजेंस इदारों पे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कोई तनकीद करे, लेकिन ये तनकीद उस वक्त होती है जब कोई इदारा अपनी हदूद से तजावुज़ करता है। और बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए ये दरख्वास्त थी और इसकी समाअत अब 21 मई तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि लास्ट हियरिंग पे वज़ीर आज़म आए थे और वज़ीर आज़म ने यहाँ बयान दिया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसी रोज़ एक बंदे को उठा लिया गया और इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की भी कोई हैसियत नहीं है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के बयान को भी कोई फौक़ियत नहीं देते। इसी तरीके से एक और जो है मामला भी आपके गोश गुजार करना है जी। एक तो जस्टिस अख्तर मिल्ला साहब ने फैसला दिया, उससे हट के एक और भी है और वो है जी कि मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान सर्द जंग जो है अब वो बराह रास्त शुरू हो चुकी है और ये जंग लाहौर में लड़ी जा रही है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि मरियम नवाज का और नवाज शरीफ साहब का जो धड़ा है और उनके जो उनके करीबी लोग समझे जाते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं और उनकी वज़ीर दाखिला अपॉइंटमेंट को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उसमें जावेद लतीफ़ साहब भी हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, दीगर रहनुमा भी हैं और काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो अब कल मोहसिन नकवी साहब ने एक टीका लगाया है और उनका टीवी चैनल है, उनका अखबार है, तो उनके ज़रिए उन्होंने खबर इशाया की है और ख़बर है कि मरियम औरंगज़ेब ने 150 मिलियन जो है 150 मिलियन रुपया डिजिटल मीडिया को इश्तिहार देने के लिए जो है वो हिदायत दी थी और क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को तब्दील कर दिया गया है, दानियाल गिलानी को, और डीजीपीआर खातून थी, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। दो अहम ओहदे हैं वजारत इत्तलात व नशरियात के, हालांकि ये अज़मा बुखारी देखती हैं, लेकिन मामला मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ फटा हुआ और हुआ ये कि इन्होंने कहा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, कि 150 मिलियन जो है वो डिजिटल मीडिया को इश्तिहार जो है वो यूएई कंपनी को देने की हिदायत की और ये रकम जो है रमज़ान निगहबान पैकेज की तशहीर का हिस्सा थी।
تو آفیشلز کو کہا گیا کہ یہ رقم جاری کریں، ڈی جی پی آر کو کہا گیا اور سیکرٹری انفارمیشن کو کہا گیا، لیکن انہوں نے یہ رقم جاری کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، اور 150 ملین کا مطلب ہے 15 کروڑ روپیہ، 100 ملین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ، اور 150 ملین کا مطلب ہے 15 کروڑ روپیہ جاری کرنا۔ تو ان دونوں افسروں نے، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر خاتون تھی وہ، ان دونوں نے یہ کام نہیں کیا، جس کی پاداش میں انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان دونوں کو فارغ کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو ان کو ذرا دھمکایا شمکایا گیا افسروں کو، لیکن افسروں نے کہا کہ جی ہم یہ رقم جاری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے 15 کروڑ کی رقم، اور ہم کل کو نیب کی پیشیاں نہیں بھگت سکتے۔ لیکن افسروں نے پیسے تو نہیں دیے، لیکن انہوں نے اپنے عہدے جو ہیں وہ گنوا دیے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب نے یہ خبر ان کے اخبار اور ان کے ٹی وی چینل نے دی ہے، اور اب انہوں نے خاص طور پہ یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ذرا پنجاب حکومت کا تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کریں، اور جہاں جہاں بھی کوئی کمزوریاں اور آتے ہیں اسکینڈلز اس طرح کے، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہ کام ہو رہا ہے جناب، صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کیونکہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ جناب یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ان کا اخبار اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے اسکینڈل جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال جی، اس کے ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک فیصلہ ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عدت اور نکاح کا کیس جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو اور ان کی اہلیہ کو عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ سزا سنائی گئی ہے کسی کو بھی اس معاملے میں۔ تو سیاسی کیس ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ نکاح نامے میں شرائط اور ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ ہے، لکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور 10 صفحات پہ فیصلہ ہے کہ اگر نکاح کی شرائط اور ضوابط یا کسی انٹری یا کالم میں ابہام یا شک ہو تو اس کا فائدہ بیوی کو ملے گا۔ اگر دلہن کی بامانی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کوئی اور پر کرے تو اسے دلہن کے مفاد کے خلاف یا اس کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے جی کہ نکاح نامے کا جو فارم ہے وہ دلہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خاتون کو، اور اس کے والی وارث جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو قدر وزن جو بھی ہے وہ فل کر دیتا اپنی مرضی سے، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ نکاح نامہ جو ہے وہ فل کرنا وہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے آئندہ کی خواتین کی، خاص طور پہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا حقوق اور کیا کیا اختیارات خاتون استعمال کر سکتی ہے بطور بیوی۔ تو وہ بالعموم وہ نہیں، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر جو شوہر ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں۔ اس لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کافی پڑھنے کے قابل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ معاہدے میں کوئی ابہام ہو تو اسے فریق کے اصل ارادے سے طے کیا جاتا ہے، اور اگر خاتون خود فارم فل کرے گی، خود اپنے ہاتھ سے لکھے گی تو وہ سوچ سمجھ کر کرے گی، اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی، لیکن اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو پھر خاتون سے، بیوی سے پوچھا جائے گا۔ عدالتوں کو نکاح نامے کی شرائط و ضوابط کی تشریح کرنے سے قبل اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا نکاح نامے میں شرائط و ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ کسی ابہام کو اس وقت تک اہلیہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک امکانات کے توازن کے اس اصول پر جانچا نہ جائے۔ تو اس سے بات اندازہ کر سکتے ہیں کہ عدت کا کیس بھی یہی ہے، نکاح کا کیس جو عمران خان صاحب اور وہ سارے کا سارا مفتی سعید اور اون چودھری اور اس پہ ہے، اور خاور مانیکا کو ظاہر ہے ان کے شوہر کو تو استعمال کیا گیا، اور وہ 6 سال بعد 7 سال بعد ان کو خیال آیا، 7 سال بعد انہوں نے اپنی بیوی کو کے نکاح کو چیلنج کیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو شرمناک حرکتیں کی گئیں، تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، یہ میرا خیال ہے کہ کافی بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے، اور اس سے ہمارے خواتین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور ایسے مرد جو ہیں جو مس یوز کرتے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور، ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے جی۔ دوسری جانب ایک اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی
جو ضمیر کو جگانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا ضمیر کوئی حرکت میں آ نہیں رہا۔ اور پہلے عمران خان صاحب نے خطوط لکھے ہیں، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پیٹیشن بھی موجود ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی جا چکے ہیں، مصری کانسرس کے سلسلے میں بھی جا چکے ہیں، اور جو ملٹری کورٹس والے معاملے میں بھی جا چکے ہیں، لیکن وہ حرکت میں نہیں آ رہے، بلکہ وہ خاموش ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد مقید ہیں، بہت عرصے سے 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک جیل میں ہیں، اور ناکردہ گناہ، بے گناہ اور انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی، اور اس بار ڈبوں میں جعلی ووٹ ڈالے گئے، اور ضمنی الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن کر دیا گیا۔ یاسمین راشد صاحبہ نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ 8 فروری کو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ اتنے ظلم کے باوجود لوگ نکلے اور تحریک انصاف کو کامیاب کرایا۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نون لیگ کو مجبوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم 47 کا سہارا لے کر حکومت بنانا پڑی۔ کوئی شرم، کوئی حیا، عوام کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کسی کو۔ الیکشن کمیشن باندی بنا ہوا ہے، اور نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی اور نہ ہی بیرون ملک۔ یاسمین راشد نے اپنے خط میں چیف جسٹس سے کہا ہے کہ ان معاملات کا فوری طور پر نوٹس لیں، اور تاکہ پاکستان میں رول آف لا ہو سکے، ووٹ کا تقدس بحال ہو سکے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے اس بات کی طرف، یعنی کہ جو 21 اپریل کو دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا 1% بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اس معاملے میں کوئی حرکت میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ایک سائڈ سے مکمل طور پر لا تعلق ہوئے ہوئے ہیں کہ جو بھی ملک میں ہوتا رہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مسلسل پاکستان کو چارج شیٹ کر رہی ہیں، اور یہ کام چند لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور بدنام جو ہے وہ پورا ادارہ ہو رہا ہے، پورا ملک ہو رہا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ہمارے بڑوں نے کس طرف لے کے جانا ہے سچویشن کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔